السلام علیکم۔ آج کی کہانی سسرال اور میکا۔ چھوٹے سے گاؤں کی خاموش سی ایک گلی، وہاں ایک سادہ سا گھر تھا، محبتوں والا۔ اس گھر میں پلی بڑی تھی عائشہ پیاری، سب کی آنکھوں کا تارا، ماں کی آنکھوں کا سایہ، باپ کی شفقت کا سہارا، بھائیوں کی ہنسی مذاق، بہنوں کی چہک کر ہر سو گجتی رہتی تھی۔ میکا اس کے لیے جنت کا ٹکڑا تھا۔ وقت گزرا اور عائشہ جوانی کی دہلیز پر آ پہنچی، خاموشی سے۔ ماں کی آنکھوں میں فکر، خوشی اور فکر دونوں ایک ساتھ اتر آئے۔ بیٹی اب رخصت ہوگی، رشتہ آیا، غریبی شہر کے معزز خاندان سے، لڑکا تعلیم یافتہ اور شریف مزاج بتایا گیا۔ گھر والوں نے سوچ بچا کے بعد ہاں کر دی، اللہ کا نام لیا۔ شادی کا دن آیا، گھر روشنیوں سے جگمگایا، ہنسی اور آنسو ساتھ ساتھ بہتے رہے۔ خاموش ماں نے گلے لگا کر بیٹی کو رخصت کیا، دعاؤں کے ساتھ۔ عائشہ نے دہلیز پر قدم رکھ کر ٹھٹکی۔ سسرال کا گھر بڑا مگر اجنبی سا لگا، ہر چہرہ نیا نیا، ہر رسم الگ سی، دل میں ہلکی سی دھڑکن۔ ساس نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا، مگر لہجے میں ہلکی سی سختی بھی تھی۔ یہ گھر کے اپنے تو اب طریقے ہیں بیٹی، انہیں سیکھنا ہوگا تمہیں۔ شوہر حارث نرم دل اور سمجھدار انسان تھا، اس نے عائشہ کو حوصلہ دیا، دھیرے سے، وقت کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا، تم بس صبر کرنا۔ پہلے چند دن تو مہمان نوازی میں گزرے، پھر اصل زندگی کا آغاز ہوا، دھیرے دھیرے۔ صبح جلدی اٹھنا، کام سنبھالنا، سب کی پسند کا خیال رکھنا ضروری۔ میکا یاد آتا اکثر، ماں کی پکار سنائی دیتی کیسے ہوا میں، بھائیوں کی آواز بھی کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ عائشہ چپ چاپ آنسو پوچھ لیتی تھی تنہائی میں۔ ایک دن معمولی سی بات پر ساس نے ڈانٹ دیا سختی سے، عائشہ کا دل ٹوٹ سا گیا اندر سے، اسے لگا جیسے وہ کبھی یہاں اپنائی نہ جائے۔ اس نے حارث سے اپنا دکھ بیان کیا، حارث نے سمجھایا پیار سے کہ ہر گھر کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، تم خود کو کمزور مت سمجھو کبھی۔ اگلے دن عائشہ نے ہمت جمع کی اور ساس کے پاس بیٹھ کر بات کی۔ اماں جان، اگر اب مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے پیار سے سمجھائیں۔ ساس اس کی نرمی سے متاثر ہوئی، انہوں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی ہمیں بھی تم سے امیدیں بھی ہیں، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ رفتہ رفتہ فاصلہ کم ہونے لگا، دونوں کے دل قریب آئے۔ عائشہ نے گھر کے کام سب سلیقے سے سنبھال لیا اور سب کا دل جیت لیا خلوص سے۔ میکا جانا بھی چند ماہ بعد ممکن ہوا۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی، ایک ساتھ کھل گئے۔ گھر ویسے ہی تھا مگر عائشہ بدل چکی تھی، اب وہ زیادہ سمجھدار اور بردبار ہو گئی تھی۔ اندر سے محسوس کیا دونوں گھر اپنے۔ ماں نے پوچھا، بیٹی سسرال کیسا ہے تمہارا؟ عائشہ نے مسکرایا کہا، وہاں بھی میرا اپنا آنگن ہے، بس ابتدا میں مشکل تھی مگر سب بہتر۔ اب چند دن بعد واپسی کا وقت آیا تو دل پھر بھاری ہوا، مگر اس بار اسے معلوم تھا کہ وہ دو گھر کی محبت ساتھ لے جا رہی ہے۔ سسرال پہنچ کر اس نے پہلے سے زیادہ اپنی عزت محسوس کی۔ ساس نے گلے لگا کر استقبال کیا اور کہا، بیٹی تم ہمارے گھر کی رونق ہو۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ نے تعلیم بھی جاری رکھی، خالص کے تعاون سے آگے بڑھتی رہی۔ زندگی میں گھر اور خواب دونوں ساتھ ساتھ سنبھالے۔ اس نے کبھی کبھار اختلافات بھی ہو جاتا تھا مگر اب وہ خاموش نہ رہتی تھی، سمجھداری سے بات کرتے مسئلہ حل ہو جاتا تھا، عزت کے دائرے میں رہ کر۔ ایک دن ساس بیمار پڑ گیا اچانک، عائشہ نے دن رات ان کی خدمت کی، دوا وقت پر دینا شروع کیا، کھانا بنانا، سب کام خوش دلی سے انجام دیا۔ ساس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم نے آج ثابت کیا کہ تم واقعی ہماری بیٹی ہو دل سے۔ عائشہ نے چھپ کر ان کے ہاتھ چوم لیا اور محبت سے دل میں شکر ادا کیا، جیسے دونوں گھر محبت سے ملے۔ آخر میں کبھی اس کی طاقت تھا اور سسرال بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ سمجھ کے چکی تھی کہ عورت کا دل وسیع ہونا چاہیے۔ دو گھر کے بیچ پل بننا آسان نہیں ہوتا مگر صبر اور خلوص سے ممکن ہو جاتا ہے، اگر نیت صاف ہو، ارادے مضبوط ہوں۔ ہمیشہ کے لیے چند سال بعد جب اس کی اپنی بیٹی ہوئی تو اس نے عہد کیا کہ اسے سکھائے گی دونوں گھروں کی عزت کرنا برابر سے۔ زندگی نے اسے یہ سبق دیا کہ میکا جوڑے مضبوط اور سسرال شاخیں، جہاں پھل پھول کا درخت مکمل بنتا ہے۔ اگر جڑوں سے رشتہ قائم رہے اور شاخوں سے پانی ملتا رہے تو درخت سرسبز رہتا ہے، ہمیشہ سایہ دیتا ہے سب کو۔ عائشہ کی کہانی گاؤں کی لڑکیوں کے لیے مثال بنی۔ لوگ کہتے تھے سسرال اور میکا کا توازن اس نے خوب نبھایا، عقل و محبت سے۔ آخر کا اس نے سمجھ لیا دل سے کہ عورت کا اصل گھر وہ ہوتا ہے جہاں وہ محبت بانٹتی اور عزت حاصل کرتی ہے خلوص سے۔ میکا اور سسرال دونوں اس کے وجود کا حصہ بن چکے تھے، اب وہ کسی ایک
کو چھوڑ نہیں سکتی تھی کبھی بھی۔ کہانی کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے کہ رشتے محبت اور صبر سے جڑتے ہیں اور انا سے ٹوٹ جاتے ہیں فوراً۔